بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے سردار کو دھوکہ سے قتل کرنے کی سازش۔ دروان یہ سن کر کہنے لگا، ان میں کون سا ہیلہ چل سکتا ہے؟ ہیلہ اور فریب تو خود ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ سردار پھر بولا اور کہنے لگا کہ اس کی ایک ترکیب ہے کہ تو باہم گفتگو اور سوال و جواب کے لیے اسے بلا۔ جس وقت تم دونوں علیحدہ کسی جگہ میں تنہا ہو جاؤ تو جلدی کر کے اس کا گلا دبا لے اور اپنے آدمیوں کو انہیں پہلے ہی سے اس کام کے لیے گات میں بٹھا دیا گیا ہو آواز دے۔ دروان نے کہا، میں کسی ترکیب اور طریقے سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ نہایت بہادر اور سخت آدمی ہے، ان تک پہنچنا نہایت مشکل امر ہے۔ دوسرے یہ کہ نہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں نہ ان کا شکار مجھ سے ہو سکتا ہے۔ بطریق سردار پھر بولا اور کہا، اچھا میں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں کہ اگر تو نے وہ کر لی تو ان کے سردار تک پہنچ جائے گا اور تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ وہ یہ کہ تو اپنے 10 نہایت بہادر عسکری جانے کے قبل ایک کمینگاہ میں چھپا کے بٹھا دے، پھر اسے بلا اور اسی جگہ کے قریب جہاں وہ 10 سپاہی چھپے ہوں بات چیت اور گفتگو کے بہانے سے اسے لے کر بیٹھ جا اور باتوں میں منہمک کر لے۔ جب تیری طرف سے اسے پورا اطمینان ہو جائے تو ایک دم اس کے اوپر حملہ کر دے اور ان آدمیوں کو چیخ کر آواز دے تاکہ وہ جلدی سے تیرے پاس آ کے اس کا تکا بوٹی کر کے بانٹ لے اور تو ان کی تکلیف دہی سے فارغ البال ہو جائے اور باقی ساتھی پھر خود ہی متفرق ہو جائے گے حتیٰ کہ دور تک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکے گے۔ دروان یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا، اس کے چہرے پر فرحت و انبساط کی ایک لہر دوڑ گئی اور کہنے لگا، یہ ترکیب واقعی بہت اچھی ہے اور میری بھی یہی رائے ہے، مگر یہ کام رات کو ہو سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ صبح ہونے تک ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھ رہے۔ یہ کہہ کر دروان نے شامی نسوارہ میں سے ایک ہیمس کے باشندے داؤد نامی کو بلایا اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم اعلیٰ درجے کے فصیح البیان، خطیب جری اور صاحب برہان شخص ہو۔ تمہاری حجت اور دلیل فلاح کو پہنچانے والے اور حریف کے بیان کو غلط کر دینے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان عربوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کل تک وہ جنگ موقوف رکھے۔ یہ بھی کہ کہو کل صبح بہت سویرے ان کا سردار ہمارے پاس آئے تاکہ میں خود بنفس نفیس اس کے پاس جاؤں اور صلح کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ ممکن ہے کہ ہمارے ان کے مابین صلح ہو جائے اور جو کچھ وہ مال و متاع کا ارادہ رکھتے ہیں ہم انہیں دے دیں۔ داؤد نے کہا، تب ہے تجھ پر بادشاہ نے لڑائی کا حکم دیا ہے اور تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو نے عربوں سے مصالحت کی تو دنیا تجھے ہی ڈرپوک اور بزدل کے لقب سے ملقب کرے گی۔ مجھ سے قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عربوں سے صلح کے متعلق گفتگو کروں۔ اگر بادشاہ نے سن پایا کہ صلح کی گفتگو میں درمیانی شخص میں تھا تو فوراً قتل کر دے گا۔ دروان نے کہا، تجھ پر بڑا افسوس ہے، ہم نے دراصل ایک فریب ڈانٹا ہے اور میں اس طریقے سے اصل میں ان کے سردار پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسے قتل کر دوں تو یہ قوم منتشر ہو جائے، پھر انہیں تلوار کی گاٹ اتار دو۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فریب ڈانٹا تھا اس سے بیان کیا۔ داؤد اسے سن کر کہنے لگا، دروان باغی، مکار اور فریبی ہمیشہ اور ہر کام میں ذلیل اور خوار ہوا کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تو مرد میدان ہو کر جمعیت کے ساتھ لڑیں اور جو ارادہ کر لیا ہے اس کو ترک کر دے۔ دروان یہ سن کے غصہ میں بھر گیا اور کہا کہ میں تجھ سے اس کام میں مشورہ نہیں لیتا بلکہ حکم دیتا ہوں کہ میرا پیغام پہنچا دے اور جو میں کہتا ہوں وہ کر اور خواہ مخواہ کی لڑائی چھوڑ۔ داؤد نے کہا، بہت بہتر، اور یہ کہہ کر چل دیا۔ مگر دل نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا اور خود بخود کہنے لگا کہ دروان نے شاید اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ چل کے مسلمانوں کے لشکر کے قریب جا کھڑا ہوا
اور زور زور سے آوازیں دے کر کہا، یا معاشر العرب، کیا خونریزی اور قتل پر بس نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے متعلق سوال کریں گے۔ ہم ایک امر پر متفق ہو گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس کی بدولت صلح ہو جائے گی۔ تمہارے سردار کو چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے تاکہ میں جس غرض سے آیا ہوں اس کے سامنے بیان کر دوں، یا اپنے بجائے کسی ایسے دوسرے شخص کو بھیجے کہ جو کچھ میں اس سے کہوں وہ اس تک پہنچا دے۔ یہ ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شعلہ جوالہ کی طرح ذرا پہنے ہاتھ میں نیزہ لیے، جس کو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو دونوں کانوں کے درمیان رکھا تھا، نکلے۔ بوڑھے داؤد نصرانی نے جب آپ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، یار ابھی ذرا توقف کیجیے، نرمی برت، میں حرب کے لیے حاضر نہیں ہوا، اور نہ میں فوجی شخص ہوں، نہ میں شمشیر زن اور نہ نیزہ بازی کا خواہاں ہوں، بلکہ میں قاصد ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو پیام لے کر آیا ہوں پہنچا دوں، اور جو میں کہوں وہ آپ سن لیں۔ میرے کو آپ ذرا دور رکھے تاکہ میں آپ سے کچھ کہہ بھی سکوں۔ آپ نے نیزہ ہٹایا اور زمین کے اربوس میں رکھ کے اس کے قریب ہوئے اور فرمایا، تو اپنا کام پورا کر اور جو پیام لایا ہے اسے بیان کر، مگر راستے اور سچائی کو مد نظر رکھنا تاکہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ جو سچ کہتا ہے وہ بلائی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اور جھوٹا ہمیشہ خار ضلالت کے گڑھے میں پڑ کر خود کو ہلاکت کر دیتا ہے۔ داؤد نے کہا، عربی آپ سچ فرماتے ہیں، میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا سردار اور سب سالار خون ریزی کو برا سمجھتا ہے اور آپ حضرات کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ اب تک فریقین سے جتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں اسے ان کا بہت زیادہ حزن و ملال ہے، اس لیے اس کی رائے ہے کہ آپ حضرات کے کچھ مال نظر کر کے خونریزی کا سدباب کر دے، اور ایک عہد نامہ جس پر آپ اور آپ کے معزز اصحاب کے دستخط ثبت ہوں اس کا مضمون مرتب کر لے۔ آپ اور آپ کے کسی ساتھی کو اس کے بعد ہم سے کسی قسم کا تعارض نہیں ہوگا، نہ آپ حضرات ہمارے شہروں اور بلدیات سے کوئی غرض رکھیں گے، نہ ہمارے قلعوں سے کچھ سروکار ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمیں آپ کے قول پر پورا اعتماد اور جناب کے افعال پر پوری رضامندی ہوگی۔ اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس بقیہ دن میں بھی لڑائی موقوف رکھی جائے، اور جس وقت صبح نمودار ہوں تو آپ اکیلے تنہا تشریف لے جا کر عہد مواثیق پر جو آپ دونوں سرداروں کے مابین ہوں غور و فکر فرمائیں اور بحث تمیز کے بعد دفعات مرتب کر لیں۔ اس طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ کوئی بلائی کی صورت نکال لے اور یہ خونریزی بند ہو جائے۔ آپ ہی تمام گفتگو سن کے دیر تک غور و فکر کرتے رہے، پھر فرمایا، دروان کے دل میں جو بات ہے اور جس کے غرض سے تجھے بھیجا ہے، اگر اس کے اندر کسی قسم کا ہیلا اور مکر و فریب مضمر ہے تو تمہیں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مکر و ہیلا تو اللہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ شاید اس پن میں ہمارے برابر کوئی شخص پیدا کیا گیا ہو، وہ ایسی باتیں کر کے خود موت کے منہ میں جانا چاہتا ہے، اور دغا مکر و فریب کی بدولت اپنی اور اپنی تمام جمعیت بیخکنی کر کے اپنی آرزو کا خون کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا یہ قول حق و صداقت پر مبنی ہے تو میں تمہارے اسلام قبول کرنے کے بغیر یا جماعت رؤساء اور اولاد کی طرف سے جزیہ ادا کرنے کی کسی تیسری بات پر مصالحت نہیں کر سکتا۔ رہا مال تو مجھے اس کی خواہش نہیں ہے، البتہ مال اس طریقے پر لے سکتا ہوں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ ہر سال کے شروع میں بطور جزیہ کے مال دیا جائے۔ داؤد، جسے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی گفتگو ناگوار معلوم ہوتی تھی، کہنے لگا، تمہاری خواہشیں کے مطابق ہوگا، مگر جس وقت تم دونوں حضرات ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کرو گے تو آپ کے مابین تسبیح ضرور ہو جائے گا۔ اچھا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کے داؤد ڈر گیا اور اس کے قلب میں آپ کا رعب چھا گیا۔ خود ہی خود دل میں کہنے لگا، عربی سچ کہتا ہے اور خدا کی قسم میں جانتا ہوں دروان قتل ہو کر رہے گا، اور اس کے بعد ہمارا بھی نمبر ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ میں عربی سے سچی بات کہہ کے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے امان مانگ لوں۔ یہ سوچ کے آپ کی طرف متوجہ ہوں اور کہنے لگا، عربی بھائی،
مجھے میرے سردار جو کچھ تلقین کیا تھا اس میں سے ایک بات کہنا بھول گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا او کیا؟ اس نے کہا آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ دروان نے دراصل آپ کے لیے ایک مکر گانٹا ہے۔ اس کے بعد اس نے تمام قصہ بیان کر دیا اور کہا میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سے امان مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو قوم سے مخبری نہ کرے اور کسی قسم کا عہد و پیمان کر کے غداری نہ کرے تو تیرے اہل اولاد اور مال کے لیے امان ہے۔ داؤد نے کہا اگر میں غداری کرتا تو تمام قصہ کیوں بیان کرتا؟ آپ نے فرمایا رومی کے ان 10 آدمیوں کی کمینگاہ کے لیے کون سی جگہ تجویز ہوئی ہے؟ داؤد نے کہا لشکر کے دائیں طرف ریک کے تودے کے قریب۔ پھر اس نے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ دروان کے پاس پہنچ کے اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب بیان کیا۔ دروان سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ مجھے اب سلیب سے امید ہے کہ وہ مجھے مظفر و منصور کرے گی۔ 10 بہادر اور دلیر شخصوں کو بلا کر اس نے حکم دیا کہ وہ پیدل ہو کر جائے اور کمینگاہ کے اندر چپ رہے۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ لوٹ کر چلے تو آپ کی ملاقات حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ہنستا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ ابا سلیمان، خدا تعالیٰ جل وعلا ہمیشہ تمہیں ہنستا ہوا رکھے، کیا بات ہے؟ آپ نے وہ تمام قصہ جسے نصرانی سے سنا تھا بیان کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا میں انشاءاللہ تیری طرح جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا سلیمان، مجھے اپنی جان کی قسم تم ان سب کو کافی ہو، مگر باری تعالیٰ نے یہ کہیں حکم نہیں دیا کہ جان بوجھ کر معرض ہلاکت میں پڑ جاؤ، بلکہ باری تعالیٰ مجھے فرماتے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جتنے قوت اور گھوڑے ان کے مقابلے کے واسطے مہیا کر سکتے ہو کرو، تاکہ اس سے اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری داغ بندے۔ دشمن نے تمہارے مقابلے کے لیے 10 آدمی تیار کیے ہیں، اس طریقہ سے وہ 11واں شخص ہے۔ مجھے اس لائن سے تمہارے متعلق اس وقت تک اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک تم بھی اس کی طرح 10 آدمی متعین کر کے ان کی کمینگاہ کے قریب نہ چھپا دو۔ ان کی مخبر نے ان کی کمینگاہ کا پتہ تو تمہیں ضرور دیا ہوگا۔ آپ نے کہا دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بس اپنے 10 سپاہیوں کو حکم دے دو کہ قریب ہی کہیں چھپ کر بیٹھ جائے۔ اس وقت وہ لائن اپنے آدمیوں کو آواز دے تو تم بھی آواز دے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہیں کافی ہوگی۔ ادھر ہم اپنے گھوڑے پر تیار رہیں گے، جس وقت تم خدا کے دشمن سے فارغ ہو جاؤ گے ہم اپنی جمعیت کے ساتھ اس کی فوج پر حملہ کر دیں گے۔ ہمیں باری تعالیٰ جل مجدہ کے ذات والے صفات سے کامل امید ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا بہت بہتر، میں جناب کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیر الطائی، مسیب بن نقبۃ الفرازی، معاذ بن جبل، زرار بن عزور، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی، سعید بن عامر بن جریح، عبان بن عثمان بن سعید، قیس بن حبیرہ، ظفر بن سعید بیاضی اور عدی بن حتم طائی رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ جس وقت یہ حضرات حاضر ہوئے تو آپ نے رومیوں کے حیلہ اور مکر کے متعلق ان لوگوں کو اطلاع دی اور فرمایا کہ تم سب دائیں ٹیلے کی جانب نشیب میں جا کر چھپ جانا، اور جس وقت میں تمہیں آواز دوں میرے آواز کے ساتھ فوراً نکل کے ایک ایک شخص کو دبا لینا، اور دشمن خدا دروان کو میرے لیے چھوڑ دینا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے وافی ہوگا۔ زرار رضی اللہ عنہ نے کہا امیر یہ معاملہ زیادہ نازک اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، شر حد سے تجاوز کر چکا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ قوم دروان کو آپ کے مقابلے میں جانے سے منع کر دے، پھر تمام کے تمام آپ پر ٹوٹ پڑے، خدا نخواستہ آپ کو کس طرح کا نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت دشمن کی کمینگاہ کی طرف چل پڑے، اور اگر ہم انہیں وہاں سوتا ہوا دیکھے تو سب سے پہلے ان سے فارغ ہو لے، اور ان کی جگہ پھر ہم چپ کر بیٹھ جائیں۔ صبح جس وقت دروان اور آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کسی لڑائی اور فتنہ و فساد کے نکل آئے۔ آپ یہ سن کر ہنسے اور فرمائے اگر یہ ممکن ہو تو ایسا ہی کرو، ان 10 آدمیوں کو جو اس وقت تمہارے ہم نشین ہیں ساتھ لو، میں تمہیں ان پر سردار مقرر کرتا ہوں، اور
بار تعالیٰ مجدو کی ذات والے صفات سے امید کرتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کریں گے، اور اگر یہ کام ہو گیا تو نہایت خوشی کا مقام اور فعال نیک ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تک پہنچنے کی قوی امید رکھتا ہوں، لشکر سے جدا ہوئے۔ ان سب حضرات نے ننگی تلواریں ہاتھ میں لی۔ خالد رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کو السلام علیکم کیا، دعاؤں کی التجا کی، اور اس وقت ایک تہائی رات گزری تھی کہ چل دیے۔ حضرت رضی اللہ عنہ یہ رجی اشعار پڑھتے ہوئے ان کے آگے آگے چلے۔ اندھیرے میں مجھ سے جن بھی گھبراتا ہے، اور میں اس کام میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے ہمیں دھوکہ دینے کو کمینگاہ بنایا، حالانکہ ہم مکر و خداع کی خود جڑ ہے۔ میں ان کے جہاں میں اپنے مولا کو راضی کروں گا۔ دلیر آدمی خوف کے مقابلے میں ڈرا نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔